بسم اللہ الرحمن الرحیم التمییز ما یرفع الابہام المستقر عن ذات مذکورۃ او مقدرۃ۔ منصوبات میں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے منصوب تمییز کو بیان فرمایا ہے کہ تمییز وہ اسم ہے یرفع الابہام المستقر جو ابہام مستقر کو دور کرے، ختم کرے، عن ذات مذکورۃ او مقدرۃ، ذات مذکورہ یا ذات مقدرہ سے۔ تو تمییز کی تعریف کیا ہوئی کہ تمییز سے مراد وہ اسم ہے جو ایسے ابہام کو دور کر دے جو کہ مستقر ہو۔ کیا ہو؟ مستقر ہو۔ مستقر سے مراد وہ ابہام ہے جو اس کے معنی موضوع لہو میں ہے، اس حیثیت سے کہ وہ اس کے لیے موضوع ہے۔ یہ وضاحت آگے شارح کے اندر شرح میں وضاحت کے ساتھ جو ہے شارح نے ذکر کی ہے۔ تو تمییز سے مراد وہ اسم ہے جو ذات مذکورہ یا ذات مقدرہ سے ابہام مستقر کو دور کرتا ہو۔ جی واضح ہے نا؟ تو تمییز کی تعریف کیا ہو گئی؟ ایسا اسم جو ذات مذکورہ سے یا ذات مقدر سے ابہام کو دور کرے، وہ ابہام جو کہ کیا ہے؟ مستقر ہے۔ مستقر کی وضاحت آگے آ جائے گی کہ جو اس کے اندر وضعی اعتبار سے ہو، بڑا پختہ قسم کا اس کے اندر جو ہے وہ ابہام ہو۔ التمییز کے بعد شارح رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت نکالی ہے کہ ما ایل اسم الذی یرفع الابہام۔ تو یہ جو ما ہے اس کی وضاحت فرمائی کہ ما سے مراد کیا ہے؟ الاسم ہے۔ ما یہ عام ہوتا ہے، اس طرح تو اس کا اطلاق اسم فعل حرف سر پر ہو سکتا ہے، تو اس کی وضاحت فرما دی کہ یہاں پر ما سے مراد صرف الاسم ہے، اور پھر یہ الاسم جو ہے یہ ما موصولہ ہو جائے گا، اور آگے الذی جو ہے یہ اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ ما سے مراد کیا ہے؟ وہ اسم موصول والا ما ہے جس سے مراد الاسم مراد ہے، یہ موصوفہ نہیں ہے۔ ما کی کئی صورت آپ لوگ پڑھ چکے ہو نا کہ ما موصوفہ ہوتا ہے، موصولہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ ما موصولہ ہے اور اس سے مراد الاسم مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اسم الذی یرفع الابہام جو ابہام کو دور کر دے۔ یہ یرفع الابہام کا جو لفظ ہے یہ ایک قید ہے، اور اس قید سے بدل کو نکالا گیا ہے۔ بدل کی تعریف آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جو کلام میں مقصود بالذات ہوتا ہے اس کی طرف وہی چیز منسوب ہوتی ہے جو مبدل منہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور مبدل منہ کو بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے۔ اصل مقصود بالذکر کلام میں کیا ہے؟ وہ بدل ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بدل اور تمییز میں فرق ہے۔ وہ کس طرح؟ تمییز آ کر اپنے ممیز کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں جو ابہام ہوتا ہے محض اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے، مقصودی جو چیز ہے وہ ممیز ہے، تمییز آ کر صرف اس کے اندر پائے جانے والے ابہام کو دور کر رہا ہوتا ہے، اور جو بدل ہے وہ آ کر کیا کرتا ہے؟ وہ مبدل منہ کو سائڈ پہ کر لیتا ہے، خود ہی مقصودی چیز اور مقصودی اور مطلوبہ چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ التمییز یرفع الابہام کہ تمییز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے، اپنے ممیز کو ختم نہیں کرتا کہ خود مقصود بالذات ہو جائے، جبکہ بدل اپنے مبدل منہ کو ختم کر کے خود ہی مقصود بالذات ہو جاتا ہے۔ واحترز به عن البدل، لہٰذا اس سے بدل سے احتراز ہو جائے گا۔ فإن المبدل منہ فی حکم التنحیۃ، اس لیے کہ مبدل منہ تنحیہ کے حکم میں ہے۔ تنحیہ نحا ینحی، تنحیہ کا معنی ہوتا ہے سائڈ پہ کرنا، ایک طرف کر دینا کسی چیز کو، تو وہ تنحیہ کے حکم میں ہے، ایک طرف لگانے کے حکم میں ہے۔ فہو لیس یرفع الابہام عن شیء، پس یہ بدل جو ہوتا ہے یہ کسی چیز سے ابہام نہیں دور نہیں کر رہا ہوتا، بل ہوا ترک مبہم و ایراد معین، بلکہ بدل میں کیا ہوتا ہے؟ مبہم کو ترک کر دیا جاتا ہے اور معین کا ارادہ کر لیا جاتا ہے، یعنی مبدل منہ کو ترک کر کے بدل کا ارادہ کر لیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے دونوں میں اس اعتبار سے فرق ہو جائے گا۔ جی بات واضح ہو گئی۔ باقی رہ گئی اگلے جو ہے وہ متن کا حصہ ہے المستقر۔ مستقر کا معنی شارح نے ذکر کیا الثابت الراسخ فی المعنى الموضوع له من حیث انه موضوع له، کہ جی مستقر سے مراد الثابت ہے،
الثابت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الراسخ فی المعنی الموضوع لہ، یعنی وہ ابہام جو ثابت ہو، پختہ ہو معنی موضوع لہو میں، اس حیثیت سے انہ موضوع لہو کہ یہ اس کے لیے موضوع لہو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ابہام، وہ معنی جو معنی کے اندر پایا جا رہا ہے، وہ ابہام وہ اس کے اندر ذاتی طور پر پایا جا رہا ہو، جب اس کو وضع کیا جا رہا ہو تو وضعی اعتبار سے ہی اس کے اندر وہ ابہام پایا جا رہا ہو، وہ کوئی عارضی طور پر پایا جانے والا ابہام نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ مستقر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جی ایسا ابہام ہو جو اس کے معنی میں وضعی اعتبار سے ہو، کہ جی جب وہ معنی موضوع لہو بن رہا تھا تو اس وقت وہ معنی موضوع لہو تھا ہی مبہم، جب اس لفظ کا جب معنی موضوع متعین ہوا تو اس وہ معنی موضوع لہو جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ مبہم تھا، ایسا اس کے اندر جو ہے وہ ابہام پایا جا رہا۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوگا، اعتراض یہ ہے کہ جی مستقر کا معنی تو صرف ثابت ہے، مستقر کا معنی تو صرف الثابت ہے، الراسخ ہے کہ جی بڑا پکا کام ہو، بڑا پختہ اور مضبوط ہو، باقی اس ابہام کو آپ نے معنی موضوع لہو کے ساتھ خاص کر لیا۔ ابہام مستقر سے مراد تو صرف اتنی بات ثابت ہے کہ جی وہ کیا ہو؟ وہ ابہام مستقر ہو، پختہ قسم کا ابہام ہو، باقی اس کو معنی موضوع لہو کے ساتھ جوڑ دینا یہ والا معنی تو اس کا ذاتی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا فَإِنَّ الْمُسْتَقِرَّ وَإِنْ كَانَ بِحَسْبِ اللُّغَةِ هُوَ الثَّابِتُ مُطْلَقًا، پس بے شک جو مستقر کا لفظ ہے اگرچہ لغت کے اعتبار سے هُوَ الثَّابِتُ مُطْلَقًا، وہ کیا ہے؟ وہ صرف الثابت ہے، مطلق طور پر کیا معنی ہے؟ الثابت والا معنی ہے مستقر کا، لیکن المطلق، لیکن یہاں پر کلام میں، کتاب میں، متن میں یہ مستقر مطلقاً مذکور ہے، اور یہ اب قاعدہ پڑھ چکے ہو کہ المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، کہ مطلق کا جب اطلاق کر لیا جاتا ہے تو جو اس کا فرد کامل ہو وہی مراد ہوتا ہے۔ تو ابہام مستقر جب بولا گیا مطلق طور پر تو اس سے وہ ابہام والی صورت مراد ہوگی جو ابہام کے درجے میں سب سے کامل درجے کا ابہام ہے، اور کامل درجے کا ابہام کون سا ہوتا ہے؟ جو اس کے معنی موضوع لہو کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر ہم مستقر جب مطلق ہے تو مطلق ہونے کی وجہ سے اس کا کامل درجہ مراد ہوگا، اور کامل درجہ ابہام کا کون سا ہے؟ جو اس کے معنی موضوع لہو میں ابہام ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمُسْتَقِرَّ، پس بے شک یہ مستقر کا جو کلمہ ہے وَإِنْ كَانَ بِحَسْبِ اللُّغَةِ، اگرچہ لغت کے اعتبار سے ہوا الثابت مطلقاً، وہ الثابت ہے مطلق طور پر لغت کے اعتبار سے، لیکن المطلق، لیکن مطلق منصرف الی الکامل، وہ منصرف ہے کس کی طرف؟ کامل کی طرف، وَهُوَ الْوَضْعِيُّ، اور وہ کیا ہے؟ وضعی ہے۔ جی تو یہ فصل ثانی ہے، یرفع الابہام، یہ فصل اول ہے۔ اس سے اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ کس سے احتراز ہو گیا؟ بدل سے احتراز ہو گیا۔ اب المستقر کے لفظ سے کن کن چیزوں سے ابہام ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک تو اس سے مشترک کے لفظ سے جو ہے وہ احتراز ہے۔ مشترک کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ جی جو ایک لفظ ایک ہے اور اس کے معنی موضوع لہو ایک سے زائد ہے، جیسے عین کا لفظ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب عین کا جو لفظ ہے یہ چشمے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے لیے مستقل طور پر وضع ہے۔ آنکھ کے لیے بھی اس کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، اس کے لیے مستقل طور پر وضع ہے۔ لہذا یہ اب عینن کے ساتھ کوئی ایسا وصف لانا، عین کے ساتھ کوئی ایسا لفظ اور ایسا کلمہ لانا جو اس کے مشترک والے معنی میں، جو اس کے کئی معنی کے اندر کسی ایک کو متعین کر لے، جیسے عین کے ساتھ جاریہ کا لفظ کہہ دیا، عین کے ساتھ جاریہ۔ اب جاری ہونے والی چیز کون سی عین کی صورت ہوگی؟ چشمے والی صورت ہی ہوگی کہ یہ چشمہ جاری ہوتا ہے، آنکھ تو اپنی جگہ پر برقرار ہے، وہ تو جاری جو ہے وہ نہیں ہوتا، جریان جو ہے وہ آنکھ کے اندر نہیں ہے، چشمے کے اندر ہے۔ لہذا اس جاریہ نے عین کے معنی کو متعین کر لیا۔ اب اس جاریہ نے عین سے ابہام کو دور کر لیا،
جاریہ نے کیا کیا ہے، عین سے ابہام کو دور کر لے کہ جی پہلے عین جو تھا وہ آنکھ کے لیے بھی بولا جا رہا تھا، چشمے کے لیے بھی بولا جا رہا تھا، یہ وضاحت نہیں ہو رہی تھی کہ عین سے کون سے والا معنی مراد ہے۔ جاریہ نے آ کر اس کو متعین کر لیا اور اس ابہام کو دور کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ابہام ہے یہ تمییز ہے یا تمییز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو جاریہ ہے یہ ابہام کو دور تو کر رہا ہے، لیکن یہ ابہام بحسب الوضع نہیں ہے، یہ ابہام بحسب الوضع نہیں ہے۔ بحسب الوضع کا کیا مطلب ہے کہ جی عینن کا لفظ یہ متعین ہوا، وضع ہوا آنکھ کے لیے، کس کے لیے؟ آنکھ کے لیے۔ تو آنکھ کے لیے تو یہ لفظ مستعمل ہو تو یہ بالکل واضح ہے۔ عین کا لفظ جب بولا جائے اور مراد اس سے آنکھ ہو، اس میں کوئی ابہام ہے؟ اس وضع میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ عین کا لفظ بولا جائے اور اس سے مراد چشمہ ہو، اس میں کوئی ابہام ہے؟ ظاہر ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ مطلب اس لفظ کا جو معنی موضوع لہو ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ معنی موضوع لہو ایک سے زائد ہے، وہ معنی موضوع لہو متعدد ہے، لہٰذا اس تعدد کی وجہ سے موقع محل میں ہم کون سے والا معنی مراد لیں گے، اس میں ابہام ہوگا۔ اب معنی موضوع لہو میں وہ ابہام نہیں ہے، لیکن ان متعدد معنی موضوع لہو میں یہاں پر اس خاص موقع پر کون سا مراد ہے یہ ابہام ہو جاتا ہے، لہذا کوئی لفظ آ کر اگر اس ابہام کو دور کرے تو ظاہر ہے یہ ابہام معنی موضوع لہو کا وہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کے تعدد استعمال کی وجہ سے ہے، اور یہ آ کر کسی ایک استعمال کو کیا کر لیتا ہے، متعین کر لیتا ہے، تو یہ اس سے خارج ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ شروع سے دیکھیں، واحترز بھی، اس سے احتراز ہو جائے گا، رأیت عینا جاریۃ سے، یعنی لفظی مشترک سے، یہ ایک مثال ہے، تمام الفاظ مشترکہ مراد ہے۔ فإن قولہ جاریہ، پس بے شک یہ جاریہ کا قول یرفع الابہام عن قولہ عینا، یہ ابہام کو دور کر رہا ہے اس کے قول عینا سے، لیکنہ غیر مستقر بحسب الوضع، لیکن یہ وضع کے اعتبار سے غیر مستقر ہے، یہ ابہام تو ہے لیکن وضعی اعتبار سے یہ مستقر نہیں ہے بلکہ غیر مستقر ہے۔ بل نشأ فی الاستعمال، بلکہ یہ محض استعمال میں سے پیدا ہوا ہے، بے اعتبار تعدد الموضوع لہو، موضوع لہو کے تعدد کے اعتبار سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا وضع کے اندر کوئی جو ہے یہاں پر ابہام نہیں ہے، چونکہ اس کی وضع ایک سے زائد معنی کے لیے ہے۔ جب عین کا لفظ مطلقاً بولا جائے گا تو پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جی اب یہاں پر کون سے والا معنی مراد ہے۔ تو جب کوئی وصف ایسے لائے جیسے جاریہ کا لفظ ذکر کیا تو جاریہ کے لفظ نے اس ابہام کو دور کیا، وہ ابہام جو کہ معنی کے اندر معنی موضوع لہو میں نہیں ہے بلکہ ان کے متعدد معنی میں سے کسی ایک کے تعین کی وجہ سے جو ابہام بن رہا تھا اس کو دور کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جی جو مستقر کا لفظ سے جو ہے وہ یہ احتراز ہو جائے گا مشترک سے، کہ مشترک کی جب صفت لائی جاتی ہے تو اس سے بھی ابہام کو دور کر لیا جاتا ہے۔ جی یہ بات واضح ہو گئی۔ اسی طرح جو مبہمات ہیں، اسماء اشارات ہوتے ہیں، اسماء اشارہ کی جب صفت لائی جاتی ہے تو یہ ھذا ہے، ھذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ، ذالک کا معنی وہ۔ اب اس کا معنی صرف اتنا ہے، یہ اور وہ۔ اب یہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں اس کمرے میں، ھذا چونکہ قریب کے لیے آتا ہے، اس کمرے میں پائے جانے والے تمام افراد اس کا مصداق ہو سکتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں یہ، اب یہ سے مراد یہ پہلی صف میں بیٹھنے والے، دوسری میں بیٹھنے والے، تیسرے میں بیٹھنے والے، پوری کلاس میں بیٹھنے والے، یہاں اس کلاس میں رکھی ہوئی ہر چیز اس کا مصداق بن سکتی ہے۔ لیکن جب میں نے کہہ دیا ھذا کے بعد الکتاب، ھذا کے بعد جب میں نے کیا کہہ دیا؟ الکتاب، ھذا الکتاب، تو الکتاب کے لانے کی وجہ سے اس سے انسان تو سارے نکل گئے، جو انسان موجود ہے وہ سارے کے سارے نکل گئے، غیر کتاب جو جاندار چیزیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری نکل چکی۔ بالفرض یہاں پر اس کمرے میں پائے جانے والی چیزیں 50 ہیں، آپ لوگ کتنے ہیں؟ 50 کے قریب تو آپ لوگ ہیں، اور پھر یہاں پر دوسری جو چیزیں ہیں 50 کے قریب وہ بھی ہوں گے کم از کم، تو لہٰذا اب اس ھذا کا مصداق بننے والی چیزیں کم از کم 100 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 100 ہے۔ جب یوں کہہ دیا ھذا کے بعد الکتاب تو مطلب وہ باقی
ایک کم 100 وہ سارے کے سارے خارج ہو گئے اور ایک چیز کا تعین ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے ھذا کے ذریعے سے بھی اس طرح کا ابہام ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ھذا کی وضع کیسے ہے اور یہ ابہام کس کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ ھذا ایک اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ یہ مبہم ہوتا ہے۔ اسماء اشارات یہ مبہمات کہلاتے ہیں، لہذا مبہمات کی جو صفات ہیں یہ صفت جیسے ھذا الکتاب ہے، الکتاب نے ھذا سے ابہام کو دور کیا، لیکن یہ ابہام جو ہے وہ وضعی اعتبار سے نہیں ہے، یہ ابہام وضعی اعتبار سے نہیں ہے۔ کس کے اعتبار سے ہے؟ آگے وہ جو ہے وہ اس کی وضاحت آ رہی ہے، دیکھیں شرح میں۔ وَكَذَا اسی طرح يَقَعُ بِهِ الاحتراز عن اوصاف المبہمات، اسی طرح اس سے احتراز واقع ہے مبہمات کے اوصاف سے، یعنی مبہمات کی جو صفت لائی جا رہی ہے وہ بھی ابہام کو دور کر رہے ہیں، لیکن وہ یہاں پر وضعی اعتبار سے مستقر طور پر نہیں ہے۔ جیسے ھذا الرجل، اب یہ جو ھذا ہے، ھذا کی وضع کس کے لیے ہے؟ ھذا کو کس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، اختلاف متقدمین اور متاخرین کا ہے۔ پہلے جو حضرات تھے وہ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ اما موضوع لمفہوم کلی، اما موضوع لمفہوم کلی بشرط استعمالہ، کہ جی یہ ایک مفہوم کلی کے لیے، یہ کلی کے لیے وضع ہے۔ ھذا کی وضع کس کے لیے ہے؟ مفہوم کلی کے لیے ہے، لیکن یہ مشروط ہے جزئیات میں استعمال کے ساتھ۔ اس کی وضع ایک کلی مفہوم کے لیے ہے، جیسے یہ، اب یہ کا لفظ کس کے لیے بولنا ہے؟ ہاں، مذکر کے لیے، جاندار کے لیے، غیر جاندار کے لیے، تو یہ سارے کے سارے اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ یہ کا لفظ ایک مفہوم کلی ہے، کہ جی سب کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن بشرط جزئیاتی ہی، جزئیات میں استعمال کی شرط کے ساتھ۔ ایک مذہب تو یہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جی یہ جزئی کے لیے الگ طور پر موضوع ہے۔ مفہوم کلی اور جزئی کا کیا مطلب ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جی اصل اس کی وضع تو ایک کلی طور پر ایک مفہوم کے لیے ہے، لیکن پھر یہ جزئیات میں استعمال ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، کلی مفہوم کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں بننے والے ھذا کا مصداق بننے والے جتنے افراد ہیں ان تمام کے لیے الگ طور پر مستقل طور پر یہ وضع ہے۔ جیسے عثمان ہے، اس کے لیے مستقل طور پر ھذا ہے، سمیع اللہ ہے، اس کے لیے مستقل طور پر جو ہے وہ وضع ہے، امجد ہے، اس کے لیے مستقل طور پر ھذا وضع ہے، کتاب ہے، اس کے لیے مستقل طور پر ھذا وضع ہے، اور اسی طریقے پر جو ہے جوال ہے، موبائل ہے، اس کے لیے مستقل طور پر ھذا وضع ہے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں متاخرین کہ جی اس کا استعمال ہی کس کے لیے ہے؟ اس کی وضع ہی جزئیات کے لیے ہے، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، سب کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ جی ہر جزئی کے لیے کیا ہوگا؟ ہاں، اگر بالفرض ہم کلی مفہوم کر لے تو مطلب اس کی وضع ایک ہے، اس کی وضع ایک ہے، باقی اس کے استعمال میں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تعدد ہے۔ اور جو جن حضرات کے نزدیک اس کی جزئی کے لیے ہے تو مطلب وہاں پر اس کا جو ہے وہ وضع وہ الگ الگ چیزوں کے لیے ہے، اس کا موضوع لہو ہی متعدد ہے، اس کا موضوع لہو ہی متعدد ہے، تو یہ تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، یہ مفہوم کلی کے لیے وضع ہو، جزئیات میں اس کا استعمال ضروری ہو، یا پھر ہر جزئی کے لیے الگ طور پر ہو، ہر اعتبار سے جب اس کی صفت لائی جاتی ہے تو یہ صفت کس کے اعتبار سے ہوتی ہے؟ یہ ابہام اس کے اندر پایا جا رہا ہوتا ہے اور اس ابہام کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ابہام اس استعمال میں، چونکہ اس کا معنی زیادہ ہے، جب یہ جزئیات کے لیے ہو، اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، جیسے ہم نے مشترک کے بارے میں پڑھ لیا کہ عین کا لفظ جو ہے وہ چشمے کے لیے اور آنکھ کے لیے، تو ھذا کا لفظ یہاں پائے جانے والے تمام 100 افراد کے لیے، 100 چیزوں کے لیے الگ الگ طور پر وضع ہے۔ اب ھذا کا استعمال اب ہم اس موقع پر کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس میں ابہام ہو گیا کہ جی چیزیں تو 100 ہیں جس پر یہ ھذا بولا جا سکتا ہے، اب ان 100 چیزوں میں یہاں اس موقع پر کون سا مراد ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ھذا الکتاب۔ تو کیا ہو جائے گا؟ جو اس کا موضوع لہو میں تعدد تھا، اس تعدد کی وجہ سے ابہام پایا جا رہا تھا۔ الکتاب کا لفظ جب ہم نے ساتھ میں ملا لیا، مطلب ان 99 چیزوں میں ہمارا جو ہے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا مقصود جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ الکتاب ہے۔
बात समझ आ गई। दूसरी सूरत यह है कि मफ़हूम कुल्ली यानी यहाँ पर पाए जाने वाले 100 चीज़ों के लिए सब के लिए एक वक़्त पर जो है ये हाज़ा का लफ्ज़ वज़ा किया गया। ये हाज़ा का जो लफ्ज़ है इन 100 चीज़ों के मफ़हूम के लिए एक ही साथ में वज़ा है। तो गोया कि ये 100 चीज़ें ये अलग अलग माना मौजूल हो नहीं है बल्कि एक ही है, बल्कि क्या है एक मफ़हूम कुल्ली है। जैसे इंसान है, अब इंसान का मिसदाक जो है यहाँ पर पाए जाने वाले दुनिया में पाए जाने वाले तमाम इंसान है, तो ये एक मफ़हूम कुल्ली है इंसान के लिए। बाकी इंसान का इतलाक़ अमर पर भी है, ज़ैद पर भी है, जो है वो बकर पर भी है, खालिद पर भी है, वो उसकी फिर अलग अलग जुज़इयात हैं। तो बिल्कुल हाज़ा इसी तरह है। तो ये दोनों तरह की सूरतें हो, या तो इस्तेमाल में तअद्दुद है अगर मफ़हूम कुल्ली के लिए हो, या फिर मौज़ू लहू में तअद्दुद है। लेकिन चूँकि तअद्दुद में कसरत है तो मौका महल किसके लिए है और किसको जो है वहाँ पर मुतय्यन करना है, ये इबहाम दूर करने के लिए हम उसके बाद सिफत लाते हैं। तो ये इबहाम जो है ये वज़ा के एतबार से नहीं हुआ बल्कि इस्तेमाल के एतबार से या मौज़ू लहू में तअद्दुद की वजह, तो ये भी खारिज है। देखो वकज़ा यक़अ बिही अल-इह्तिराज़ु, इसी तरह इह्तिराज़ इसके ज़रिए से वाक़ है अन अवसाफ़िल मुबहमात, मुबहमात के अवसाफ से। जैसे हाज़र रजुलु मिसाल के तौर पर, फ़इन्न हाज़ा मसलन, पस बेशक ये जो हाज़ा है मिसाल के तौर पर, इम्मा मौज़ूअन लिमफ़हूमिन कुल्लियिन, या तो ये मौज़ू है एक कुल्ली मफ़हूम के लिए, बिशर्त इस्तेमालिही फ़ी जुज़इयातिही, हाँ उसके इस्तेमाल की शर्त के साथ, फ़ी जुज़इयातिही उस मफ़हूम कुल्ली के जुज़इयात में, औ लिकुल्लि जुज़इय्यिन मिन्हु, या फिर उस कुल्ली के हर जुज़ई के लिए ये मौजू है अलग अलग तौर पर। वला इबहाम फ़ी हाज़ल मफ़हूमिल कुल्ली, और इस इबहाम कुल्ली में, इस मफ़हूम कुल्ली में कोई इबहाम नहीं है। वला फ़ी वाहिदिन मिन जुज़इयातिही, या फिर इनके एक एक जुज़ई में भी कोई इबहाम नहीं है। ना तो मफ़हूम कुल्ली में कोई इबहाम है, ना ही हर जुज़ी में कोई इबहाम है। बलिल इबहाम इन्नमा नशअ मिन तअद्दुदिल मौज़ूअ लहू, बल्कि ये इबहाम पैदा हुआ है मौज़ू लहू में तअद्दुद की वजह से, अबिल मुस्तअमल फ़ीही, या फिर जिसमें वो मुस्तअमल है। तअद्दुद मौज़ू लहू की सूरत क्या होगी कि जब हाज़ा की वज़ह हर जुज़ी के लिए अलग अलग हो तो वो मौज़ू लहू उसके माना मुतअद्दिद है। अबिल मुस्तअमल फ़ीही कि जी माना मौज़ू लहू तो एक है जो मफ़हूम कुल्ली है, लेकिन उसके इस्तेमाल की सूरतें क्या हैं वो मुतअद्दिद हैं। लिहाजा फ़तौसीफ़ुहु बिर्रजुल, लिहाजा उसकी सिफ़त लाना अर्रजुल के साथ, यरफ़उ हाज़ल इबहाम, ये इस इबहाम को दूर कर रहा है। किस इबहाम को? जो इस्तेमाल की वजह से है या मौज़ू लहू में तअद्दुद की वजह से। लल इबहाम अल-वाक़िअ फ़िल मौज़ूअ लहू, ना कि उस इबहाम को जो कि मौज़ू लहू में है, मिन हैसु अन्नहु मौज़ूअन लहू, इस हैसियत से कि वो उसका मौज़ू लहू हो, इस तरह का कोई इबहाम उसमें नहीं पाया जा रहा। तीसरा, इस अलमुस्तक़िर के लफ्ज़ से इबहाम वाक़ हो जाता है किससे? अत्फ़ी बयान से। अत्फ़ी बयान आप लोग पढ़ चुके हो कि जी इबाद मरतबा एक लफ्ज़ बोला जाता है जो कि गैर मारूफ़ और गैर मशहूर होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद एक मशहूर लफ्ज़ बोला जाता है, जिसकी इसकी एक मिसाल जो बड़ी जो है वो मारूफ़ है कि अबू हफ्स उमर, अबू हफ्सिन उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोनों ही नाम है, लेकिन अबू हफ्स का इस्तेमाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए क्या है? कलील है, आम मारूफ़ और मशहूर नहीं है। अब अबू हफ्स कह दिया, अबू हफ्स जब कहा तो किसी को पता ही नहीं चला इल्ला कलीलन के जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुराद हैं। तो फिर फ़ौरन उसके बाद क्या कह दिया? उमर कह दे। तो अब देखें यहाँ पर अबू हफ्स से कौन मुराद है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू हफ्स का माना मौज़ू लहू कौन है? हज़रत उमर है। इसमें कोई इबहाम है? बोलो। अबू हफ्स का लफ्ज़ जिनको पता है या जिन्होंने वज़ा किया है या जिन्होंने ये नाम रखा है, उन्होंने अबू हफ्स से मुराद कौन लिया? हज़रत उमर। तो इसमें कोई इबहाम है? ज़ात में इसका कोई इबहाम नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल में क्या हो गया? मसला बन गया कि जी अगले को पता ही नहीं है कि अबू हफ्स से कौन मुराद है। इस वजह से ये इबहाम ऐसा इबहाम है जो माना मौज़ू लहू में इबहाम मुस्तक़िर नहीं है। ये कौन सा इबहाम नहीं है? इबहाम मुस्तक़िर नहीं। देखिए
वकज़ा यक़अ बिही अल-इहतिराज़, इसी तरह एहतराज़ वाक़ हो जाएगा अत्फ़ी बयान से भी आपके इस कौल की मिसल में अबू हफ्स उमर फ़इन्न कुल्ल वाहिदिन मिन अबी हफ्स व उमर, इसलिए कि अबू हफ्स और उमर में से हर एक मौज़ूउन लिशख़्सिन मुअय्यनिन, ये एक शख़्स मुअय्यन के लिए मौजू है, ला इबहाम फ़ी, इसमें कोई इबहाम नहीं है, मतलब माना मौजू लहू में कोई इबहाम नहीं है। लेकिन लम्मा कान उमर अशहर, लेकिन जब लफ्ज़ उमर ये ज़्यादा मशहूर है, ज़ाल बिज़िक्रिही अल-ख़िफ़ा, तो ज़ाइल हो गया इसको ज़िक्र करने से वो ख़िफ़ा जो कि वाक़ है किस में, अबू हफ्स में। अबू हफ्स में ख़िफ़ा तो है लेकिन किस वजह से, लिअदमिल इश्तिहारी, मशहूर ना होने की वजह से, लल इबहाम अल वज़ई, ना कि इबहाम वज़ई है। बात समझ में आ गई कुछ? जी तो बिल्कुल आसान है, बस यही तक आज पढ़ना है, इसको समझ ले अच्छी तरह। तमीज़ की तारीफ़ आप लोगों ने पढ़ ली कि तमीज़ वो इसम है जो ज़ाती मज़कूरा या ज़ाती मुक़द्दरा से इबहाम मुस्तक़िर को दूर कर दे। सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ लिया कि यरफ़उल इबहाम है। यरफ़उल इबहाम ये एक क़ैद है और इससे बदल को निकालना मकसूद है, इसलिए कि बदल जब ज़िक्र कर लिया जाए तो मुबदल मिन्हु मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन तमीज़ अपनी मुमय्यज़ को ख़त्म नहीं कर रहा होता बल्कि उसकी वज़ाहत कर रहा होता है, इस वजह से वो ख़ारिज है। मुस्तक़िर के लफ़्ज़ से आप लोगों ने तीन चीज़ें निकाली हैं कि ऐसा इबहाम जो मुस्तक़िर हो, यानी वो इबहाम माना मौज़ू लहू में हो। माना मौज़ू लहू में इबहाम होने का क्या मतलब है कि उस लफ़्ज़ का जब वो माना मुतय्यन किया जा रहा था तो उसी वक़्त उसमें इबहाम पाया जा रहा था, वज़ई एतबार से ही उस माना में क्या हो, इबहाम हो, उस लफ़्ज़ का जो माना था वो मुबहम था, वाज़ेह तौर पर वो नहीं था। लिहाजा तीन चीज़ें इससे निकल जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो ये है कि लफ्ज़ मुश्तरक है, लफ्ज़ मुश्तरक की जब वज़ाहत होती है, उसकी सिफ़त लाई जाती है तो इस सिफ़त से भी इबहाम को दूर किया जाता है। जैसे आइनुन जारियतुन, आइन में इबहाम है, जारिया ने उस इबहाम को दूर कर लिया, तो यहाँ पर ये जो इबहाम को दूर किया जा रहा है ये इबहाम ऐसा इबहाम है जो वज़ई नहीं है, इसलिए कि ऐन का लफ़्ज़ आँख के लिए ये भी वाज़ेह है, ऐन का लफ़्ज़ चश्मे के लिए ये भी वाज़ेह है, इसमें वज़ई एतबार से कोई इबहाम नहीं है। लेकिन चूँकि माना एक से ज़ायद है लिहाजा इस मौके पर कौन से वाला माना मुराद है, इसमें इबहाम हो गया। इस इबहाम को दूर करने के लिए हमने जारिया का लफ़्ज़ लगा दिया कि ऐन से मुराद आँख नहीं है बल्कि, तो इसने जारिया ने आकर इबहाम को दूर किया, लेकिन ये इबहाम ऐसा है जो इस्तेमाल में तअद्दुद की वजह से माना मौज़ू लहू में ज़ात के एतबार से नहीं है। दूसरी चीज़ हमने निकाल ली कि जी अगर हम मुबहमात की सिफ़त ला दें तो जैसे हाजा के बाद अर्रजुल को ज़िक्र किया तो अर्रजुल ने हाजा से इबहाम को दूर कर लिया, ये इबहाम भी ऐसा इबहाम नहीं है जो वज़ा के एतबार से हो। इसकी क्या वज़ाहत है? इसकी वज़ाहत यह है कि ये जो हाजा है, हाजा के अंदर वज़ई एतबार से इसका वज़ई माना क्या, इसमें इख्तिलाफ़ है। बाद हज़रात फरमाते हैं कि इसकी वज़ह मफ़हूम कुल्ली के लिए है कि जी बस हाजा का जो चीज़ है ये, इस ये का मिसदाक जितनी चीज़ें बन सकती हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं पहली फ़ुर्सत में। अलबत्ता ये है कि जैसे इंसान है, इंसान का लफ़्ज़ सब के लिए बोला जाता है, लेकिन यह है कि इंसान वो अलग अलग जो है वो फ़र्द के लिए भी बोला जाता है। तो इसी तरह हाजा ये का जो लफ़्ज़ है, ये का लफ़्ज़ ये उन तमाम चीज़ों के लिए बोला जाएगा जो कि क्या है, इसका मिसदाक बन सकते हैं। लेकिन यह है कि बशर्त जुज़इयाती ही के जुज़इयात में इसका इस्तेमाल ये शर्त है। तो वो फरमाते हैं कि जी अब यहाँ पर ये का लफ़्ज़, हाजा का लफ़्ज़ किताब के लिए, हाजा का लफ़्ज़ इंसान के लिए, हाजा का लफ़्ज़ जो है वो दीवार के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए ये बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई इबहाम नहीं है। लेकिन मिसदाक बनने वाले हाजा के का लफ़्ज़ जिनके लिए इस्तेमाल हो रहा है वो इतनी ज़्यादा है कि अब मौका पर कौन से वाला मुराद है। जब हम कहते हैं हाजा तो यहाँ तो 100 चीज़ें हैं, अब बोलने वाला सुनने वाला ये कहे कि इन 100 चीज़ों में से कौन सी चीज़ की तरफ आप इशारा करना चाहते हैं, इबहाम आ गया। तो फिर जब अल किताब कह दिया तो मतलब ये हाजा का लफ़्ज़ उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना, इसमें इबहाम नहीं है, लेकिन उन चीज़ों में से मुराद कौन सा है, इसमें इबहाम आ गया। तो मतलब ये इबहाम मुस्तक़िर फ़िज़ात नहीं है, माना मौज़ू लहू के एतबार से नहीं है। फिर इसकी जो वज़ाहत आप लोगों ने पढ़ ली कि ये जुज़ई के लिए है या कुल्ली के लिए है, वो एक दरमियान का इख्तिलाफ़ है।
تیسری چیز آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جی عطف بیان سے بھی ابہام کو دور کیا جاتا ہے، لیکن وہ ابہام وضعی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جیسے ابو حفص کا لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی واضح ہے، اور عمر کا لفظ یہ بھی واضح ہے، لیکن چونکہ وہ معروف اور مشہور نہیں ہے، جن کو پتہ ہے ان کے سامنے تو واضح ہے، جن کو پتہ ہے ان کے سامنے تو واضح، جن کو پتہ ہی نہیں ہے تو ان کے سامنے وضاحت بھی نہیں ہے۔ تو یہ معنی موضوع لہو کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ غیر معروف اور غیر مشہور ہونے کی وجہ سے ابہام ہے۔ اس وجہ سے عمر نے اس ابہام کو دور کیا، تو یہ ابہام مستقر فی الذات نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ عرف نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ اس طرح تمیز کی تعریف آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ تمیز وہ ذات ہے، وہ کلمہ، وہ اسم ہے جو ذاتی مذکورہ اور یا ذاتی مقدرہ سے ابہام کو دور کر لے۔ ایسا ابہام جو کہ کیا ہو، مستقر ہو، یعنی جو معنی موضوع لہو کے اعتبار سے ہو، وہ کسی اور وجہ سے نہ ہو۔